السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ٹی وی آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہا ہے۔ سی ڈی اے اسلام آباد میں اربوں روپے کی کرپشن، ڈی سی اسلام آباد اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کمیشن آمنے سامنے۔ تفصیل جانیے شہزاد پراچا کی اس رپورٹ میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہزاد پراچا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کو اسلام آباد کے افیئرز کے حوالے سے ایک ایکسکلوسیو نیوز جو ہے وہ آپ کو شیئر کریں گے۔ حکومت نے لوکل گورنمنٹ کمیشن تشکیل دیا تھا، تو اس کے مختلف جو ڈفرینٹ آفیسرز کو تعینات کیا گیا تھا۔ اس میں لوکل گورنمنٹ کمیشن کا جو سیکرٹری تھا وہ علی سفیان کو لگایا گیا تھا۔ تو علی عوان کی قیادت میں جو کمیشن ہے اس نے کام کیا، ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی نے ایک رپورٹ سبمٹ کروائی لوکل گورنمنٹ کمیشن کو، اور کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس میں 50 ارب سے زائد کی جو کرپشن کا انکشاف ہوا۔ وہ سی ڈی اے میں کرپشن ہوئی تھی، ایم سی آئی کے افیئرز میں ہوئی تھی پچھلے دور میں۔ اس پہ جو ایف آئی اے کو اور ایم سی آئی کو وہ کیس ریفر ہو گیا۔ اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اصل کہانی کیونکہ اس میں موجودہ ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب کا نام اس میں آتا ہے، کہ جب وہ ڈی ایم اے میں ڈائریکٹر تھے تو وہاں پہ ان پہ ڈفرینٹ ایلیگیشنز، اور اس رپورٹ میں ان کا نام مینشن ہے کہ جو ایڈورٹیزمنٹ کے جو مختلف میڈیا کمپنیز کو وہ ٹھیکے دیے گئے تھے، تو اس میں مبینہ طور پہ irregularities فاؤنڈ ہوئی تھی۔ تو اس دن کے بعد سے ان کو کمیشن میں طلب کیا گیا تھا، لیکن بعد میں جو کمیشن کی جو میٹنگ تھی اس میں وہ مینج کر گئے اور منٹس میں یہ چیز ظاہر نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے وہ نیکسٹ میٹنگ میں پیش نہ ہوئے۔ تو اس دن کے بعد سے ان کا اور جو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کمیشن تھے علی سفیان، ان کا ایک پھڈا چل پڑا۔ انہوں نے ڈی سی صاحب جو ہیں وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنا انفلوئنس یوز کرنا شروع کر دیا کہ کسی بھی طرح علی سفیان کو، جو آئی سی ٹی میں ڈائریکٹر فائنانس بھی تھے اور ساتھ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کمیشن بھی تھے، تو اس پہ پہلے رپورٹ کے بعد سے وہ مسلسل لابنگ کرتے رہے کہ کسی بھی طرح اس کو فارغ کروایا جا سکے اور ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ان کو ریپیٹریٹ کروایا جا سکے۔ کچھ دن قبل جو سی ڈی اے کے ڈائریکٹر، سی ڈی اے کے کانٹریکٹرز کی ایسوسی ایشن ہے، ان کے جو چیئرمین ہیں محمد سلیم صاحب، انہوں نے ایک درخواست سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو دی، جس میں علی سفیان کے حوالے سے ان کی ڈیپوٹیشن کے میٹرز کو سامنے رکھ کر ان پہ سویئر ایلیگیشنز لگائے گئے، ان کی سروس کے، جو سی ڈی اے میں ان کی سروس رہی ہے اور جو باقی معاملات اور کورٹ کے آرڈرز۔ ان کو کہا گیا کہ یہ سی ڈی اے میں اور ایم سی آئی کی تاریخ میں علی سفیان جیسا کرپٹ ترین افسر نہیں ہے۔ تو جس پہ ہمارے جو سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا ڈی سی اسلام آباد کی ہدایت پہ کیا گیا، اور اسی تناظر میں یہ چیزیں فردر چلتی رہیں۔ انٹرسٹنگلی 2 ٹی وی اینکرز، ارشد شریف نے اے آر وائی کے پروگرام میں اور محمد مالک نے ہم ٹی وی کے پروگرام میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ لوکل گورنمنٹ کمیشن بنایا گیا، لیکن جو سیکرٹری ہے اس کے حوالے سے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ایک رپورٹ اور ایک کمپلینٹ فائل کی گئی ہے ان کی سروس کے حوالے سے، ان کی جو ریپوٹیشن ہے، ان کے معاملات جو ہیں اس پہ۔ تو وہ رپورٹ ٹی وی پہ چلی۔ اس دن کے بعد سے ہمارے سورسز نے بتایا کہ جو آئی سی ٹی کی ہائی اپس ہیں وہ کافی پریشرائزڈ ہو گئے، تو ان کو علی سفیان کو اپنے ڈپارٹمنٹ، ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ منسٹری آف کامرس میں ریپیٹریٹ کرنا پڑا۔ یہ ایک بظاہراً ریپیٹریشن ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، لیکن جو یہ ایک ظاہر کرتی ہے کہ جو سی ڈی اے ہے، جو ایم سی آئی ہے، اس میں ماضی میں پچھلے چند سالوں میں جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے جو افسران ہیں، جو اسلام آباد میں آج بھی جیسے جو کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ایک ہیئرنگ کے دوران میئر اسلام آباد جب پیش ہوئے تو چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ آپ 4.5 سال سے اسلام آباد کے میئر ہیں، تو آپ نے اسلام آباد کے لیے کیا کیا؟ 18 ارب روپے میئر کو دیے گئے، لیکن اسلام آباد میں صفائی ستھرائی اور باقی معاملات ویسے ہی ویسے ہیں۔
اسی طرح یہ جو آفیسرز جو تعینات رہے ہیں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے، رپورٹ میں بہت ہولناک انکشافات ہیں، اگرچہ کے کیسز جو ہیں وہ ایف آئی اے کو اور ایم سی آئی کو ریفر کر دیے گئے ہیں، لیکن حکومت کو اس اسکیم کو مزید انٹیروگیٹ کرنے کی اور اس اسکیم کو فورینزک آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ 50 ارب سے آگے بہت بڑھ سکتا ہے۔ اس میں کافی سالوں کو اگر پیچھے بھی شامل کیا جائے تو کنٹریکٹرز کو بہت فائدہ دیا گیا آفیسرز کی جانب سے۔ سو یہ چیز آج بظاہراً جو ہم اسلام آباد کے جو مختلف حلقے ہیں اس میں چیز ڈسکس ہو رہی ہے، تو آپ کی خدمت میں یہ چیز پیش کرنا بہت ضروری تھی۔ تھینک یو۔